کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے مل کر چند ایک باتیں کر سکیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اب تقریباً 75 سال ہو چکے ہیں، اور پاکستان بنانے کا اصل جو مقصد تھا، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ قائد اعظم صاحب کا جو خواب تھا وہ تو یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنے گا جس میں ہم ایک آزاد زندگی گزاریں گے، یہاں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہر بچے کو مفت تعلیم ملے گی، ہر شخص کا مفت علاج ہوگا، اس کے سر پر اپنا چھت ہوگا۔ یہ تھا وہ اس قائد کا خواب جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک پورا نہیں کیا جا سکا۔ اب دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا اس میں صرف اور صرف سیاسی قائدین جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان حالات کے، یا کوئی ذمہ داری عوام بھی اپنے سر پر اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو سوچنا ہوگا کہ کیا ساری ذمہ داری سیاستدانوں پہ کی ہے یا عوام پر بھی کوئی سیاسی ذمہ داری پڑتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو پرچی ہے آپ کی، یہ ایسی پرچی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے کہنے پر کسی کو دے دی۔ یہ پرچی وہ ہے جو پاکستان کو بنا بھی دیتی ہے اور پاکستان کو توڑ بھی دیتی ہے۔ جس اگر یہ پرچی آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو دی تو انہوں نے آپ کو پاکستان بنا دیا، لیکن جب پرچی کا غلط استعمال ہوا تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں، میں لمبی کہانی نہیں کہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں، چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 1997 98 99 میں یہاں پر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ جب انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا تو بڑی طاقتوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں ایٹمی ملک بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایٹمی ملک بناؤں گا، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقابلہ ہندوستان کے ساتھ ہے، اور وہ مقابلہ ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مضبوط ہتھیار ہوں گے۔ پھر کیا ہوا؟ میاں صاحب اٹک قلعے میں پہنچ گئے، ایک کال کوٹری میں پہنچ گئے۔ کیا قوم نے اپنا حق ادا کیا؟ کیا قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی؟ اٹک قلعے کے باہر کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آدمی لوگ وہاں پہنچے کہ جناب اس نے ہمارے لیے اس ملک کو ایٹمی ملک بنایا، اس کو کس پاداش میں آپ نے جیل میں پھینک دیا؟ 1 سال کچھ مہینے رہنے کے بعد وہ پھر سعودی عرب چلے گئے، اور وہ سعودی عرب اگر گئے تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو سعودی بادشاہ لے کر چلا گیا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ ایک قیمتی آدمی کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ بہرحال 60 سال بعد وہ واپس آئے، الیکشن ہوئے، 2008 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی۔ اب وہ وقت آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ آپ لوگوں کو پنجاب میں گیس نہیں ہوتی تھی، آپ اپنی گاڑیوں کو میں گیس بنانے کے لیے ہری پور جایا کرتے تھے۔ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ یہ سوال آج اٹھتے ہیں اور ہمیں سوچنا ہوگا ان پر۔ پھر 2013 کے انتخابات ہوئے تو نواز شریف صاحب کی پھر حکومت بن گئی۔ نواز شریف صاحب کے 5 سال میں ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی،
اور ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا، یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ اس دوران یہ موٹر وے جو ہے کراچی سے لے کر جو پشاور تک موٹر وے بنی ہے، یہ سڑکیں بنی یا نہیں بنی؟ ملک کے اندر روزگار عام تھا، مہنگائی نہیں تھی۔ 2013 کے بعد ایک شخص آیا، اس نے نعرہ لگایا کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، میں 50 لاکھ گھر دوں گا، میں قیمتیں نیچے لے آؤں گا، میں قرضے کم کر دوں گا۔ اب جس شخص نے 4 سال حکومت کی اور مہنگائی کو، چینی جو 52 روپے کلو تھی اس کو 120 روپے پہ پہنچا دیا، جو ملک کا مجموعی قرضہ تھا 52 سال کا 25 ارب ڈالر، اس نے 3 سالوں میں وہ 25 ارب ڈالر لے کر ملک کا قرضہ دگنا کر دیا۔ یہ کیا یا نہیں کیا اس نے؟ پھر میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤ، آپ کے ساتھ تو 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، کوئی آپ کو 1 نوکری بھی ملی؟ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا گیا تھا، کسی کو گھر ملا؟ لیکن آج پھر لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کے دور میں مہنگائی عروج پر پہنچی، ملک میں ترقیاتی ایک کام نہیں ہوا، سڑکیں پوری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، جی ٹی روڈ تباہ و برباد ہو گئی، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ پھر آج یہ قوم پھر اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ایک بات جو میں تسلیم کرتا ہوں، جو حقیقت بھی ہے، کہ جھوٹ پوری قوم کے سامنے بولنا اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ یہ ماننا پڑے گا۔ بڑی دلیری کی بات ہے یار، ہم کسی کے ساتھ اگر کوئی جھوٹی بات کر دیں تو ڈر لگتا ہے کل اگر سچی بات آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ اب ایک شخص ہے، وہ بالکل وہ اس کی پارٹی کھلا مقدر صبح سے لے کر رات تک ٹیلی ویژن پہ جھوٹ بولتی ہے اور پھر شام کو جھوٹ کو سچ ثابت کر کے سوتی ہے، اور ہم مانتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو کیا ہم ساری زندگی اسی طرح سے گزار دیں گے؟ کیا ہم ساری زندگی نعروں کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے یا کوئی عملی کام بھی کر کے دکھائیں گے؟ اب میں صرف ایک بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یا یہ پنکھا تھوڑی دیر بند کر دیں، میں ایک صرف بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا اس ساری مہنگائی کا ذمہ دار صرف نواز شریف اور شہباز شریف ہے، یا قوم پر بھی کوئی ذمہ داری پڑتی ہے؟ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان حالات میں آپ نے حکومت کیوں لی؟ یہ جو عمران خان کا گن تھا، یہ آپ نے اپنے سروں پر کیوں اٹھا لیا؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ ملک تو ہمارا ہے نا، یہ قوم تو ہماری ہے نا یار، کسی نے تو ان حالات کو ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور جب حالات ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر راستے میں مصیبتیں بھی تو اٹھانی پڑتی ہیں نا، تکلیفیں بھی تو اٹھانی پڑتی ہیں نا۔ اگر مرض کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کڑوی دوائی بھی تو پینی پڑتی ہے نا، علاج ویسے تو نہیں ہو جاتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم آج حکومت شہباز شریف نے یا مسلم لیگ نون نے لے لی ہے، کڑوا گھونٹ پی لیا ہے، تو اب علاج بھی تو کریں گے نا ہم انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ساری زندگی انہی کے ساتھ گزر گئی ہے، آئندہ 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں، اس کے اندر اندر یہ ملک کے حالات کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن
کچھ قوم کو بھی سوچنا ہوگا. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, ہم ذمہ دار ہیں, بالکل ذمہ دار ہیں, لیکن کچھ ذمہ داری پھر اس ملک کے نوجوانوں پر بھی پڑتی ہے کہ بھائی آپ کے سامنے آپ سے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا گیا, سلطان پور کے لوگ بتائیں کسی کو 1 نوکری ملی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر یہ ذمہ داری نون پر پڑتی ہے وہاں قوم بھی ذمہ دار ہے اس بات کی. اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد حالات ٹھیک بھی ہو جائیں گے. اب دیکھیں ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا. پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اب یہ حالات کو ٹھیک نہیں کر سکے گا, لیکن میاں صاحب کو جب کہا گیا اس وقت ہماری میٹنگ میں, سب نے ویڈیو لنک پہ چل رہی تھی کہ میاں صاحب اگر ہم گورنمنٹ لے لیتے ہیں تو یہ مشکلات آئیں گی. اس نے کہا مشکلات کو دیکھتے ہو یا ملک کی طرف بھی دیکھو. اگر آپ مشکلات ہی کی طرف دیکھتے رہے تو اس ملک کو کون بچائے گا, اس ملک کو کون چلائے گا؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ چھوڑو ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے, آندہ ہماری گورنمنٹ بنتی ہے نہیں بنتی وہ تو بات کی بات ہے, لوگوں کی مرضی ہے, لیکن کم از کم ہم اس دلدل سے, اس بھمر میں پھنسی کشتی کو تو کنارے پہ لگا دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ میں سے ہر ایک بندے کو سوچنا ہوگا کیا فیصلہ کرنا ہے, جھوٹ کے پیچھے چلنا ہے یا سچ کے پیچھے چلنا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, وقت آ چکا ہے. اب دیکھیں میں دور کی بات نہیں کرتا, 99 تک یہ حلقہ میرا رہا, اس کے بعد یہ حلقہ مجھ سے چلا گیا. جب مجھے الیکشن کے آخری سال میں یہاں بھوئی گاڑ میں جلسے پہ بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ گیس ہمیں دیں, تو میں نے کہا کاش 2 سال پہلے مجھ سے کیوں نہیں مانگی تھی. میرے پاس تحصیل ہزروں اور تحصیل اٹک میں تو کوئی گھر باقی نہیں جہاں میں گیس ڈلوا سکوں. بہرحال آپ کو دیکھا آپ نے کہ بھوئی گاڑ سے لے کر شاہیے تک ہم نے بڑی لائن ڈال دی. تقریباً 37-38 کلومیٹر ہم نے 10 انچ کی لائن ڈال دی. چھوٹی لائنوں کے لیے ہم نے پیسے جمع کروا دیے کمپنی کے اندر, کسی گاؤں میں وہ بھی آ گئی. یار 4 سال میں آپ سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ ان کو کنیکشن ہی دے دیں, یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تھے جو آپ اتنے بڑے دعوے دار ہیں کہ زمین اور آسمان کے قلابے میں لا دیتے ہیں. یار 4 سال میں آپ گزر گئے, یہ کم از کم گیس ہی ڈلوا دیتے انہیں. تو اسی طریقے سے کچھ اس سائڈ پہ بھی ایسے علاقے ہیں. اب انشاءاللہ بہت جلد ہم کام کروا کے گیس ڈالیں گے اور ایک گھر گھر کنیکشن پہنچا دیں گے انشاءاللہ, بہت جلد پہنچا دیں گے انشاءاللہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ ادھر آئے ہیں, یہاں اس علاقے میں ہم بڑے بڑے جلسے بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ میں جب پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا تو اس پورے علاقے میں کسی جگہ کوئی سڑک پکی نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹیوب ویل کوئی نہیں تھے پانی کے لیے, پانی کا بندوبست نہیں تھا, راستے نہیں تھے, گلیاں کچی تھیں, برا حال تھا اس پورے علاقے کا. ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس تحصیل حسن ابدال میں کچھ نہ کچھ ضرور کر دیا. یہاں سلطان پور میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی نشانی ضرور موجود ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ علاقہ ہم سے نہ جاتا ہو سکا, یہ میرے پاس ہی رہتا, تو آج اللہ کی مہربانی سے یہاں گھر گھر گیس, بجلی, سڑکیں, اسکول موجود ہوتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان مدد مانگتا ہے, دعا کرتا ہے اور بالآخر دعا قبول بھی ہوتی ہے. اب بھی انشاءاللہ ہماری یہی نیت ہے, تو اس علاقے کو افتخار خان اور میں مل کر ایک ترقی یافتہ علاقہ انشاءاللہ بنائیں گے. آخر میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں.
آصف صاحب آپ کا بھی، آپ کے بھائیوں کا بھی، اور جتنے بھی یہاں پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں میں سب کا مشکور ہوں. لیکن ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ خدا را اب یہ او جی میرا پرانا دھڑا ہے، او جی میری رشتہ داری ہے، اس کو چھوڑیں، ایک دھڑا بنائیں، ایک رشتہ داری کریں میں ملک پاکستان کے ساتھ. وہی دھڑا ہے آپ کا، وہی آپ کا رشتہ ہے، وہی آپ کا ملک ہے. دیکھیں جس زمین پہ ہم پیدا ہوتے ہیں اسی زمین کے نیچے ہم چلے جاتے ہیں. اصل ماں تو یہ ہے نا ہماری. پھر جو ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی گود میں لیتی ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو بھی ہمارے میت کو سنبھال لیتی ہے. اصل ماں تو یہ ہے نا. یہ ماں تباہ و برباد ہو رہی ہے آج 75 سال سے. کبھی یہاں ماشاء اللہ لگ رہے ہیں، کبھی یہاں پر حکومتیں گرائی جا رہی ہیں، حکومتیں توڑی جا رہی ہیں. تو آخر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طاقت کے بعد اصل طاقت ملک کے عوام ہوتے ہیں. فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ایک چیز پہ ڈٹ جائیں کہ نہیں یہ بات ہم نے کر کے رہنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں کھول سکتی. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اب وقت ہے، اس کو ایک تبلیغ سمجھیں، علاقے میں نکلیں. یہ جو نوجوان آج اس کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو کھڑا کر کے کہیں بیٹا آپ سے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، ایک نوکری بھی ملی ہے؟ ان لوگوں سے پوچھے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا، ایک گھر بھی ملا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 4.25 سال کی کارکردگی نہیں بتاتا کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ نہیں بتاتا. صرف یہی کہتا ہے یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. اور بھائی چلے ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اس ملک کے خادم تو ہیں نا. تو اس لیے میں آخر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ سوال میں آپ سب کے پاس چھوڑ کے بھی جا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ.